بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم ادیب۔ آموزش سیریز کی 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، علم، معلومات اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالیے۔ روزانہ ہم سینکڑوں پوسٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، درجنوں ویڈیوز جو ہے ہماری نظر سے گزرتی ہیں، بے شمار خبریں ہم پڑھتے ہیں، اور شام تک ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ معلوم کر لیا ہو۔ لیکن ایک سوال غور سے دیکھیے، اگر معلومات ہی علم ہوتی تو آج کا انسان تاریخ کا سب سے دانا ترین انسان ہوتا۔ پھر کیوں ایسا ہے کہ معلومات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن برداشت کم ہوتی جا رہی ہے؟ ڈگریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن بصیرت کم ہوتی جا رہی ہے۔ رائے دینے والے بڑھ گئے ہیں مگر غور کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ علم، معلومات اور حکمت میں فرق کیا ہے، ہم نے یہ عنوان رکھا ہے۔ ناظرین، ہم ایک ایسے ماحول میں زندہ ہیں، ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں معلومات حاصل کرنا شاید تاریخ کا سب سے آسان ترین زمانہ ہے۔ آپ جیب میں موبائل نکالتے ہیں، جیب سے چند سیکنڈ میں دنیا بھر کے جو لیکچر، کتابیں، خبریں اور مضامین آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آسانی ایک نئی مشکل بھی تو پیدا کر رہی ہے۔ پہلے انسان معلومات کے پیچھے بھاگتا تھا، علم کے پیچھے بھاگتا تھا، لیکن آج معلومات اس کے تعاقب میں ہے۔ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا سوچنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، کس کا نظریہ اچھا ہے، کس کا نظریہ جو ہے وہ باطل ہے، کیا خریدنا چاہیے اور کس سے خریدنا چاہیے، کس پر اعتماد کرنا چاہیے، کس پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن معلومات سے لبریز ہو جاتا ہے، لیکن سوچنے کی فرصت کم ہوتی ہے ہمیں۔ آخر علم کیا ہے؟ فقط معلومات کا ذخیرہ یا معلومات کا حصول؟ ہرگز نہیں۔ علم فقط معلومات کا نام نہیں۔ علم وہ ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، اس کے کردار، اس کی سوچ میں ایک انقلاب لے آتا ہے، اس کے رویوں میں ایک تبدیلی لے آتا ہے۔ اگر کسی نے 1000 کتابیں پڑھ لیں مگر اس کے اندر تحمل پیدا نہیں ہوا، دیانت اور انصاف پیدا نہیں ہوا، تو وہ معلومات کا ذخیرہ تو ہو گیا اس کے اندر، لیکن وہ صاحب علم کہاں سے بنا؟ بالکل نہیں بنا صاحب۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے اقرا کا حکم آیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کس کے نام سے پڑھنا ہے، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ یہی علم، یعنی علم جو ہے الفاظ جمع کرنے کا جو ہے نام نہیں، بلکہ انسان کے اندر ایک اخلاقی اور فکری انقلاب پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس کو ایک ایسا انسان بنانے کا نام ہے جو دوسرے انسان کی اہمیت کو سمجھتا ہو، جو معاشرے میں رہنے کے رنگ ڈھنگ جانتا ہو، جس کو علم ہو میں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کتاب کو ختم کرنے سے پہلے
اپنے آپ کو بدل چکے ہوتے تھے، یعنی جو کتاب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ان پر اتنی اثر انداز ہوتی تھی کہ وہ کتاب کا جو لب لباب ہوتا تھا اس کو پہلے ہی سمجھ لیتے تھے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا تھے کتاب کے ختم ہونے سے پہلے ہی۔ وہ مطالعہ کرتے تھے تاکہ زندگی بدل جائے، نہ کہ صرف معلومات جو ہے ان میں اضافہ ہو جائے۔ اب ذرا حکمت کے لفظ پر غور کیجئے کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت علم کا پختہ پھل ہے۔ معلومات آپ کو بتاتی ہیں کہ کیا ہوا، علم آپ کو سمجھاتا ہے کیوں ہوا، اور حکمت آپ کو سکھاتی ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم معلومات کے دور میں رہ رہے ہیں لیکن حکمت کا بحران ہے، قحط ہے حکمت کا۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں شور بہت زیادہ ہے، مکالمہ کم ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، برداشت کم ہے، اور اظہار جو ہے بہت ہے، مگر تفکر کا وقت ہمیں نہیں ملتا، تفکر کا فقدان پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے۔ لہٰذا ہم استاد ہیں، طالب علم ہیں، مخاطب ہیں یا مخاطب ہیں، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں فقط معلومات جمع کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت بھی تعمیر کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ بھی اس سوال پر سوچئے، غور کیجئے اور اپنی معتبر رائے کا اظہار کیجئے، ہمیں بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔